جب کسی بھی ایموشن میں ہم کافی آگے تک چلے جاتے ہیں تو ہماری ڈیسیژن میکنگ متاثر ہوتی ہے، چاہے وہ ایموشن پیار کا ہو، چاہے خوشی کا ہو، چاہے غم کا ہو، چاہے امبیرسمنٹ کا ہو. جب بھی ہم کسی ایموشن میں کافی دور تک چلے جائیں تو ہماری ڈیسیژن میکنگ خراب ہوگی اور ہم بہت زیادہ غلط فیصلے ایموشنلی کرتے ہیں. یعنی جب ہم پیار بہت کرتے ہیں تو ہم بہت غلط فیصلے کرتے ہیں، جب ہم غصہ کرتے ہیں تو ہم بہت غلط فیصلے کرتے ہیں. تو آپ کو ذہن میں آتا ہے کہ یہ غلط فیصلے اس صورت میں ہوتے ہیں جب ہم ایموشنلی کافی آگے چلے جاتے ہیں. اگر ہم نیوٹرل کے قریب قریب رہیں یعنی سوبر رہیں، سوبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو نیوٹرل پوائنٹ ہے جس سے آپ ٹریول کرتے ہوئے کسی جذبے کی طرف جاتے ہیں، آپ یوں سمجھیں کہ ایک نیوٹرل پوائنٹ ہے جسے ہم این کہہ لیتے ہیں، این سے نیوٹرل اور این سے نارتھ. تو جو نیوٹرل ہے ہمارا جذباتی طور پر نیوٹرل، جب ہم جذباتی طور پر نیوٹرل ہوں، نہ غصے میں ہوں، نہ غم میں ہوں، نہ بیٹھ جائے ادھر بیٹھ جائے. جذباتی طور پر جو نیوٹرل ہونا ہے جسے آپ زیادہ پسند نہیں کرتے، اور ہم یہ سکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جذباتی طور پر نیوٹرل ہونا آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ نیوٹرل گیئر سے آپ پھر پہلا گیئر لگا سکتے ہیں، نیوٹرل گیئر سے آپ ریورس بھی لگا سکتے ہیں. اگر آپ چوتھے گیئر میں ہو تو آپ ریورس گیئر لگا سکتے ہیں، اور اگر آپ چوتھے گیئر میں ریورس لگا دیں جی کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا، اڑ جائے گا. اور اگر آپ نیوٹرل سے چوتھے میں چلے جائیں گاڑی چلے گی نہیں. ٹھیک، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نیوٹرل پوائنٹ ہے جہاں سے ہم ریورس بھی آسانی سے کر سکتے ہیں، فارورڈ بھی جا سکتے ہیں، اور اس وقت ایکسیڈنٹ کے چانسز بھی کم ہی ہوتے ہیں جب ہم نیوٹرل کے قریب ہوتے ہیں. اور یہ جو سوبرائٹی ہے، یہ جس کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں امن و سکون ہو جائے، اور آپ جب چاہیں خوشی کا موقع ہو تو خوش ہو جائیں، اور غم کا موقع ہو تو آپ تھوڑے غمگین ہو جائیں، غصے کا موقع ہو تو غصے کا اظہار کر سکیں. جذبات اس لیے بنائے گئے ہیں کہ جب ان کے استعمال کی ضرورت پیش آئے تو ہم کر لیں استعمال ان کو. لیکن جذبات کو آرٹیفیشلی پمپ اپ کرنا یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. اچھا، یہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ اگر کوئی چیز آپ کو بہت غصہ دلائے جذباتی طور پر تو آپ کوئی نقصان کر بیٹھیں گے نا، اور اگر کوئی چیز آپ کو بہت خوشی دلائے تو یہ ماننا آپ کے لیے آسان نہیں ہے کہ اس میں بھی آپ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے. کوئی چیز آپ کو بے انتہا خوشی میں پہنچا دے تو امکان ہے کہ آپ کوئی نقصان کر بیٹھیں گے. اور جب آپ کو پیار بہت آ جائے کسی پہ تو کیا امکان ہے؟ کیا آپ کبھی اس تجربے میں سے گزرے ہیں کہ آپ نے بلا وجہ لوگوں کو تحفے بانٹے، بلا وجہ لوگوں کو تحفے بانٹے، کوئی موقع محل نہیں تھا لیکن آپ کو پیار اتنا آ گیا تھا. اولاد کے ساتھ بھی جب وہ 2 سال کے ہوتے ہیں بچے یا 3 سال کے ہوتے ہیں تو ہمیں پیار اتنا آ جاتا ہے کہ جو منہ سے وہ بولتے ہیں ہم وہ ان کا پورا کر دیتے. دیکھیں، بچوں کے ساتھ ہم سب سے زیادہ ان کی باتیں مانتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، انہی کے لیے تو ہم کماتے ہیں، اور ہم ان کے اوپر بے پناہ شاورنگ کرتے ہیں، لو بومبنگ کرتے ہیں. لو بومبنگ کا پتہ ہے آپ کو کیا ہوتی ہے؟ ہمارے اندر کیمیکلز ہیں، اور بے انتہا کیمیکلز ہیں، لیکن 16 کیمیکلز ہیں جو ہمارے ایموشنز پیدا کرنے میں بہت اہم حصہ لیتے ہیں. لیکن 16 میں سے بھی 4 پھر ایسے ہیں جو بہت ہی زیادہ حصہ لیتے ہیں. تو ہمارے جذبات اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ وہ کیمیکل پیدا ہوتے ہیں، وہ ختم ہوتے ہیں، پھر وہ ایمرج کرتے ہیں، پھر وہ سب مرج کرتے ہیں، اور مختلف کیمیکلز کی کمبینیشن سے ہمارے مختلف جذبات پیدا ہوتے ہیں. جو اب تک ریکگنائز کیے گئے ہیں جذبات، وہ 252 جذبات ہیں.
252, लेकिन हम आमतौर पर दो जज्बात से वाकिफ़ हैं, अच्छा जज्बा और बुरा जज्बा, अच्छे जज्बात और बुरे जज्बात, हम इनको जानते हैं। और ये जो जज्बात हैं ये हमारी ज़िंदगी में रौनक पैदा करते हैं। अगर खुदा न खास्ता हमारे जज्बात खो जाएं तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेरौनक हो जाए। तो जज्बात को रिसेंटली स्टडी किया गया है। आप समझें कि जज्बात की स्टडी 20-25 साल पुरानी है और बहुत सारी दीगर चीज़ों को बहुत पहले स्टडी किया गया। कीड़ों मकोड़ों को 300 साल पहले से स्टडी किया जा रहा है और ज़राअत को पता नहीं 500 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया स्टडी किया जा रहा है। लॉजिक को सैकड़ों हज़ारों सालों से स्टडी किया जा रहा है। सुकरात बुकरात लॉजिक की बातें किया करते थे, लेकिन जज्बात के बारे में जो सीरियस स्टडीज़ सामने आई वो 25-30 साल पहले सामने आई और लोगों ने पढ़ना शुरू किया कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या चीज़ होती है। ये करीब रहने से एक दूसरे के जो पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू पता चलते हैं, तो मेरा ख़्याल है ये जो लव हेट रिलेशनशिप है कि थोड़ी देर पहले मोहब्बत सी महसूस हो रही थी और थोड़ी देर पहले फिर जो है नफरत महसूस हो रही है। और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इस मसले का हल है। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक सब्जेक्ट है कि जब आप इमोशनल भी हों तो इंटेलिजेंट ही रहें, क्योंकि ख़तरा है कि जो ही आप इमोशनल होंगे आपका जो आईक्यू है या जो इंटेलिजेंट कोशेंट है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। आज फिर पी कर आए हो? नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।